اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عربی بول چال کورس کا چوتھا سبق فی الفصل یعنی کلاس روم میں۔ جی بالکل، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ تو بھائی، اس سبق کو ہم نے کلاس روم کے 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے حاضری اور تاخیر کا، دوسرا سبق اور تفہیم، تیسرا کلاس کی اشیاء اور جگہیں، اور چوتھا مرحلہ ہوگا آداب اور اجازت کا۔ بہترین۔ تو پھر چلیں اس کلاس کا آغاز بالکل وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے دنیا کی ہر کلاس شروع ہوتی ہے، یعنی حاضری سے۔ تو پہلا جملہ کیا ہے جو استاد کلاس میں داخل ہوتے ہی بولتا ہے؟ اچھا، استاد کلاس میں آتے ہی جو سب سے پہلا حکم دیتا ہے وہ ہے سجل الحضور والغیابہ۔ میں دہراتا ہوں، سجل الحضور والغیابہ۔ اس کا مطلب ہے حاضری اور غیر حاضری کا اندراج کرو یا حاضری لو۔ سجل الحضور والغیابہ، اس میں جو الفاظ ہیں حضور اور غیاب، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، اور ان کے روٹ ورڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضور کا مادہ ہے زر، یعنی جسمانی اور ذہنی طور پر حاضر ہونا، اور غیاب کا مادہ ہے غیب۔ غیب کا مطلب عربی میں صرف غیر حاضر ہونا نہیں ہے، بلکہ نظروں سے اوجھل ہو جانا ہے۔ یعنی جو طالب علم کلاس میں نہیں ہے وہ گویا علم کی محفل سے اوجھل ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد استاد مانیٹر کو بلاتا ہے نا؟ جی، اور مانیٹر کو عربی میں عریف کہتے ہیں۔ استاد پوچھتا ہے اینا عریف فصلکم، یعنی تمہاری کلاس کا ذمہ دار یا مانیٹر کہاں ہے؟ ایک بار پھر سنیں، اینا عریف فضلکم۔ صحیح، اور پھر یقیناً غیر حاضر طلباء کے بارے میں سوال ہوتا ہوگا؟ بالکل، استاد پوچھتا ہے لماذا غبت امس، تم کل غائب کیوں ہوئے؟ لماذا غبت امس۔ لماذا غبت امس، اور اگر کوئی طالب علم نہ آیا ہو تو باقی بچے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا باس یبدو انہ لا یحضر اليوم، یعنی کوئی بات نہیں، لگتا ہے وہ آج نہیں آئیں گے۔ لا باس یبدو انہ لا یحضر اليوم۔ لا باس۔ یہ مانیٹر یا انچارج کے لیے کوئی اور سادہ لفظ استعمال کرنے کے بجائے عریف کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت شاندار مشاہدہ ہے آپ کا۔ دیکھیں، عریف کا لفظ روٹ ورڈ عین را فا یعنی عرف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جاننا، پہچاننا یا آگاہ ہونا۔ اچھا، جیسے تعارف ہوتا ہے؟ بالکل، اسی سے تعارف یعنی جان پہچان اور معرفت یعنی گہرا علم جیسے الفاظ نکلے ہیں۔ تو جب عربی میں کلاس مانیٹر کو عریف کہا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب محض ڈنڈے والا باس نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے وہ شخص جو جانتا ہے۔ زبردست۔ وہ طالب علم جو اپنی کلاس کے مزاج، ان کے مسائل اور مجموعی حالت سے پوری طرح آگاہ ہو۔ یہ لفظ مطلب ذمہ داری کے احساس کو یکسر بدل دیتا ہے۔ کمال ہے، یعنی کلاس مانیٹر محض شکایتیں لگانے والا نہیں، بلکہ کلاس کا نبض شناس ہے۔ لیکن چلیں، عریف کو چھوڑتے ہیں اور اس طالب علم کی بات کرتے ہیں جو ہر کلاس میں پایا جاتا ہے۔ میں سمجھ گئی آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ جو ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوتا ہے تو استاد کا لازمی سوال ہوتا ہے لماذا تأخرت، تم دیر سے کیوں آئے؟ اور پھر بہانوں کی ایک ناختم ہونے والی فہرست شروع ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ نوٹس میں ایک عام سا طبی عذر ہے، تأخرت بسبب المرض، کہ بیماری کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ لیکن جو دوسرا عذر ہے نا، وہ اس قدر شاہکار ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی بہت ماہر وکیل عدالت میں جج کے سامنے اپنے کلائنٹ کا دفاع کر رہا ہو۔ ہاں، وہ نیند والا جملہ۔ بالکل، طالب علم کہتا ہے غلبنی النوم یا استاذ فنمت، اے استاد، نیند مجھ پر غالب آ گئی اور میں سو گیا۔ خیر، حاضری کے اس مرحلے کے بعد اگلا منطقی قدم کیا ہوتا ہے؟ پڑھائی، جو ہمارا دوسرا مرحلہ ہے۔ اگر پچھلے دن کا سبق سمجھ نہ آیا ہو تو طالب علم کہتا ہے لم افہم ھذا السطر فی درس الامس، کل کے سبق میں یہ سطر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ لم افہم ھذا السطر فی درس الامس۔ لم افہم یعنی میں نہیں سمجھا، اور اگر وہ چاہے کہ استاد بات کو دہرائے تو وہ کہے گا اعد ما قلت،
دوبارہ کہو جو آپ نے کہا، اعد ما قلتا۔ اور استاد بھی طالب علم کو پرکھنے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ اسمعنی درس الامس، مجھے کل کا سبق سناؤ، اسمعنی درس الامس۔ صحیح، اسمعنی یعنی مجھے سناؤ۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ طالب علم تو سمجھنے کے لیے فہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی لم افہم، لیکن استاد جب سبق پر عبور کا پوچھتا ہے تو وہ کچھ اور کہتا ہے نا؟ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ استاد پوچھتا ہے حل حفظت الدرس، کیا تم نے سبق یاد کیا ہے؟ حل حفظت الدرس، اور طالب علم فخر سے کہتا ہے نعم حفظتہ جیداً، ہاں میں نے اسے اچھی طرح یاد کیا ہے، نعم حفظتہ جیداً۔ اچھا، جب سبق ہو جائے تو پھر کلاس میں سوالات کا سلسلہ بھی تو چلتا ہوگا۔ جی ہاں، استاد پوچھتا ہے حل من سوال، کیا کوئی سوال ہے؟ حل من سوال، تو طالب علم کہتا ہے لدی من سوال، میرے پاس ایک سوال ہے۔ لدی من سوال، اور پھر استاد جواب دے کر کہتا ہوگا کہ یہ تو بہت آسان ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے الجواب بسیط جداً، جواب بہت ہی سادہ ہے۔ الجواب بسیط جداً کہتا ہے طالعوا درس الغد، کل کے سبق کا مطالعہ کرو، طالعوا درس الغد، اور ساتھ ہی تاکید کرتا ہے علیکم ان تذاکروا، تم پر لازم ہے کہ تم یاد کرو یا مذاکرہ کرو، علیکم ان تذاکروا۔ تو ذاکرو یعنی آپس میں ڈسکس کر کے یاد کرو، کتنی زبردست بات ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں ہمارے تیسرے مرحلے کی طرف، بیٹھنے کی جگہ اور کلاس کی اشیاء۔ جی، تو استاد پوچھ سکتا ہے این تجلس فی الفصل، تم کلاس میں کہاں بیٹھتے ہو؟ این تجلس فی الفصل۔ تو طالب علم یقیناً اپنی جگہ دکھاتا ہوگا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ جی، وہ کہتا ہے ھذا مکانی فی الفصل، یہ کلاس میں میری جگہ ہے، ھذا مکانی فی الفصل۔ اور کچھ خاص طلبہ کہتے ہیں اجلس فی الصف الامامی، میں پہلی صف میں بیٹھتا ہوں، اجلس فی الصف الامامی۔ اجلس فی الصف الامامی، لیکن اس میں جو سب سے کارآمد چیز سکھائی گئی ہے وہ دائیں اور بائیں جانب کی نشاندہی ہے۔ طالب علم بتاتا ہے فلان یجلس بجنبی الایمن، فلاں میرے دائیں جانب بیٹھتا ہے، تو دائیں کے لیے الایمن اور بائیں کے لیے الایسری۔ اچھا، اب ذرا اس بقا کے سامان یعنی سروائیول کٹ کی بات کر لیں، جس کے بغیر طالب علم کلاس میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ نوٹس میں پیمانہ، قلم تراش اور ربڑ کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں، مسطرہ، مبرات اور ممہات۔ مسطرہ، مبرا، ممہا۔ ممہا، مبرات اور مسطرہ۔ یہ جو ممہا ہے ربڑ، اس کا مادہ تو ما ہا وہ ہے نا، اردو میں ہم کہتے ہیں میں وہ ہو جانا، کیا ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ 100% تعلق ہے۔ مہو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، نشان ختم کر دینا، تو ربڑ بھی چونکہ کاغذ سے لکھے کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اسی لیے اسے ممہات کہتے ہیں۔ اور اگر پینسل تراشنی ہو تو طلبہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ارید ان ابری قلمی، میں اپنا قلم تراشنا چاہتا ہوں، ارید ان ابری قلمی۔ اور اگر کسی سے کاپی مانگنی ہو تو کہا جائے گا ناولنی کراستک، اپنی کاپی مجھے پکڑا دو، ناولنی کراستک۔ ناولنی مجھے پکڑا دو۔ لیکن یہ جو چیزیں بھول جانے کی عادت ہے طلباء کی، اس کے لیے کون سے جملے ہیں؟ وہ اکثر شکایت کرتے ہیں یا استاذو اخذ احد کتابی، اے استاد کسی نے میری کتاب لے لی ہے، یا استادو اخذ احد کتابی۔ ارے بیچارے، اور اگر اپنا پین بھول آئے تو بڑے معصوم انداز میں پوچھتے ہیں نسیت قلمی فہل اہدرہ، میں اپنا قلم بھول گیا ہوں تو کیا میں اسے لے آؤں؟ نسیت قلمی فہل اہدرہ۔ دیکھیں، عربی زبان کی انجینئرنگ انتہائی سحر انگیز ہے۔ عربی میں جب کسی اوزار یا ٹول کا نام بنایا جاتا ہے نا، تو اکثر اس کے فعل یعنی ایکشن کے روٹ ورڈ کے شروع میں میم لگا دیا جاتا ہے اور آخر میں گولتا۔ اچھا، اسے گرامر میں اس میں آلہ کہتے ہیں۔ اب ذرا اس میکانزم کو دیکھیں۔ قلم تراشنے کا عمل ہے ابریا، یعنی میں تراشتا ہوں یا میں چھیلتا ہوں۔ اسی ایکشن کے شروع میں میم لگا دیں تو وہ ٹول بن گیا جس سے تراشا جاتا ہے، مبراتن یعنی شارپنر۔ ارے واہ، یہ تو بہت سیدھا حساب ہے۔ اور اسی طرح مٹانے کا عمل ہے محو کرنا، تو مٹانے والا ٹول بن گیا ممہاتن یعنی اریزر۔ لکیر کھینچنے کو سطر لگانا کہتے ہیں، تو جس ٹول سے سطر لگائی جائے وہ بن گیا مسطرتن یعنی رولر۔
اس کی بے شمار مثالیں ہماری روزمرہ زندگی میں بکھری پڑی ہیں۔ مثال کے طور پر کھولنے کا عمل ہے فتح، تو اسی سے ٹول بنتا ہے مفتاح یعنی چابی۔ زبردست۔ مفتاح ہاں، اور روشنی دینے کے عمل سے بنتا ہے مصباح یعنی لیمپ۔ صحیح، اور اسی طرح کے روزمرہ کے مسئلوں کے ساتھ ہی ہم چوتھے مرحلے پر آ جاتے ہیں جو آداب، اجازت اور استاد کے احترام کے حوالے سے ہے۔ بالکل، اور یہ حصہ بہت ہی تہذیب یافتہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر پانی پینے جانا ہو تو طالب علم صرف یہ نہیں کہتا کہ میں جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے هل تسمح لي بالذهاب لشرب الماء، کیا میں پانی پینے کے لیے جا سکتا ہوں؟ هل تسمح لي بالذهاب لشرب الماء؟ واہ، هل تسمح لی، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ اور اگر چھٹی مانگنی ہو تب کہا جاتا ہے استأذنکم الآن، میں اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ استأذنکم الآن۔ استأذنکم۔ اچھا، استاد سے ملنے کا بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کلاس کے بعد؟ جی، استاد خود کہہ سکتا ہے علیک ان تقابلنی بعد الحصہ، تم مجھ سے درس کے بعد ملو۔ علیک ان تقابلنی بعد الحصہ، یا طالب علم پوچھ سکتا ہے هل لی ان ازورک، کیا میں آپ سے ملنے آ سکتا ہوں؟ هل لی ان ازورک۔ ایک جملہ جو استاد کی بیماری اور عیادت کے بارے میں ہے۔ ہاں، آپ اس جملے کی بات کر رہی ہیں، علینا ان نعود الاستاذ، ہمیں استاد کی عیادت کرنی چاہیے۔ علینا ان نعود الاستاذ۔ جی بالکل، ذرا اس لفظ نعودہ کے بارے میں بتائیں نا۔ جی، نعودہ کا مادہ ہے عین واو دال، یعنی پلٹ کر آنا یا لوٹنا، اور اسی لیے بیمار کی عیادت کو عیادت کہتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے بیمار عزیز کی طرف بار بار محبت سے لوٹ کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب باری ہے کلاس کو ختم کرنے کی، تو الوداعی جملے کیا ہوتے ہیں؟ استاد کہتا ہے شکرن لکم، تم سب کا شکریہ، شکرن لکم، اور طلبہ جواب دیتے ہیں شکرن لکا یا استاذو ایدن، استاد محترم آپ کا بھی شکریہ، شکرن لکا یا استاذو ایدن۔ شکرن لکا یا استاذو ایدن، بہت ہی خوبصورت۔